ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. میں ہوں فاروق حسن اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فہمیدہ مرزا. اچھا مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب, پارلیمنٹ میں ایک ریزولوشن پاس ہوئی تھی شروع میں جب پارلیمنٹ کنوین ہوئی تھی, وہ دیٹ واز آن ٹیررزم بیسکلی. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جی 14 نکات تھے میرے خیال میں, اور پہلا نقطہ ہی اس میں شاید یہ تھا کہ ڈرون اٹیکس جو ہیں وہ ختم کر دیے جانے چاہیے. اس کا کیا بنا؟ دیکھیں بالکل صحیح کہا آپ نے. ایک ریزولوشن ہوتی ہے جو ریکمنڈیٹری ہوتی ہے اور اس کے اوپر حکومت کو ہم ایک گائیڈ لائن دیتے ہیں. بڑی نیشنل سیکیورٹی کی پوری کمیٹی بنی ہے. ہم 2-3 چیزیں نہ بھولیں, مطلب ایک دم ہم آئیڈیل اس پہ جاتے ہیں, اسی لیے اتنا بڑا سیٹ بیک ہوتا ہے کہ ہم دوبارہ کتنا سال پیچھے چلے جاتے ہیں. ہم اتنی تیزی سے نہ دوڑیں. ہم ایک وقت میں ایک لیں نیشنل سیکورٹی جس نے ریزولوشن پاس کی, کنسنسس سے ہوئی. ہم نے ڈرونز اٹیک کو کنڈیم کیا. یہاں پہ جب وہ آئی تھیں ہلری کلنٹن صاحبہ, تو انہوں نے جب میٹنگ کی پارلیمنٹیرین سے, میں ان پارلیمنٹیرینز کا نام نہیں لینا چاہوں گی کہ جنہوں نے سپورٹ کیا, اینڈ شی میٹ ڈفرنٹ سیکشنز آف دا سوسائٹی اینڈ شی گاٹ ڈیوائڈیڈ. ایک ان سے میسج آئے اینڈ وہ ہوا. تو جب میری ان سے وہ ہو رہی تھی تو دین شی سیڈ کہ یو نو آن دس ایشو, ہم نے کہا کہ بڑی ہماری اس پہ بڑے اسٹرانگلی اس پہ حکومت کا ہے. تو شی سیڈ بٹ آئی ہیو میٹ سیورل پیپل اینڈ ان کا بڑا ڈیوائڈیڈ اوپینین ہے اس چیز پہ. بہرحال حکومت بار بار کہتی ہے ہمیں اپنی طاقت کو بھی دیکھنا چاہیے اور آگے بھی دیکھنا چاہیے. پارلیمنٹ مزید مضبوط کس طرح ہو سکتی ہے, آپ بتائیں کچھ کانکریٹ سٹیپس. میں پہلی چیز تو بتاؤں کہ یہ اب اس وقت کے اس دور میں سرٹن سٹیپس لیے جائیں گے جن کو امپلیمنٹ ہونے میں آپ کو 5 سال لگیں, آپ کو 10 سال لگیں. آگے آنے والی حکومتیں اس کو امپلیمنٹ کرائیں. کون سے سٹیپس؟ جتنی 18ویں ترمیم کہ وہ صوبائی خود مختاری, وہ آپ کی نیشنل سیکیورٹی. آپ نے پہلے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے, آپ نے اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے, ہم نے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہے. آپ نے پارلیمنٹ کی مضبوطی کی بات کی, تو پارلیمنٹ کی مضبوطی جو ہے کہ ایک مضبوط اپوزیشن بیٹھی ہے, اور جہاں اس پارلیمنٹ میں نہ صرف ہمارے ہر امپورٹنٹ ایشو آ جاتا ہے, ڈیبیٹ ہوتی ہے, کنسنسس ایوالو ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ساری میجر پولیٹیکل پارٹیز آپ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہیں. صحیح, لیکن اپوزیشن آپ نے کہا مضبوط اپوزیشن, تو لوگ کہتے ہیں فرینڈلی ہے. دیکھیں یہ کیا چاہتے ہیں دیکھنا, جو یہ فرینڈلی اپوزیشن کی بات کرتے ہیں, مطلب ہم ایک دوسرے کے گریبانوں میں دوبارہ سے ہاتھ آ جائے. صحیح نہیں, یہ بالکل ہے. عوام دیکھیے یہ نہیں دیکھنا چاہتی. بالکل صحیح, بالکل نہیں, کوئی نہیں دیکھنا چاہتا. میں نہیں سمجھتی ہوں کہ آج ہم اتنا پازیٹیو میسج بھیج رہے ہیں, اور پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ رسپانسبل اپوزیشن ہے, اور جو کہ وہ ہے, اور جو حکومت کی ہے ویژن کے ریکنسیلیشن کی کہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی, وہ اپنا کام کر رہی ہے کہ ہر طریقے سے کوشش کرتی ہے کہ سب کو ساتھ لے کے چلے. لیکن وہ اگر اپوزیشن ایک کردار ادا کر رہی ہے تو وہ رسپانسبل اپوزیشن کا ہے. میں یہ آپ کو بتا دوں کہ نہ ہمارا ملک یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ آج یہ تصادم ہو پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں, اور نہ عوام یہ دیکھنا چاہتی ہے. 18ویں ترمیم میں ایک پوائنٹ تھا جو موروثی سیاست کو سپورٹ کرتا ہے بیسکلی ان پارٹی الیکشنز. آپ کی اس پہ کیا ٹیک ہے؟ ڈو یو سپورٹ موروثی, یہ جو جنریشن آفٹر جنریشن جو پالیٹکس ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے, کیونکہ میں جب یہ سنتی ہوں اور لوگوں کی اس سے تھی کہ ڈائنیسٹی, اور جی یہ کیا بات ہوئی کہ وہ تھیں, ان کے بعد ان کی اولاد آ گئی اور ان کی اولاد آئے گی, کیوں دوسروں کو نہیں ملتا موقع. دیکھیں ڈاکٹر کا بچہ ڈاکٹر کیوں بنے گا, وکیل کا بچہ وکیل کیسے بننے کا وہ ہوتا ہے. گھر میں ماحول اس نے وہ دیکھا ہوتا ہے, سپورٹ ملتی ہے, اس ماحول میں کھولتے ہیں. دس از واٹ دے سی, دس از واٹ دے, مطلب ان کا کھانا پینا اٹھنا سب کچھ وہ ہو جاتا ہے. پلس آپ ایک بڑا ہاسپٹل بناتے ہیں, آپ اس ہاسپٹل کے لیے ایک ڈاکٹر ہے, میں اگر بہت بڑا ہاسپٹل بناتی ہوں تو میں چاہوں گی کہ میرا بیٹا آئے اور میرے اس ہاسپٹل کو سنبھالے, میری بیٹی آئے جو میڈیسن کر کے آئے اور وہ اس ہاسپٹل کو آگے لے کے چل کے زیادہ وہ کرے. وکیل ہیں, ان کے اپنے اگر سسٹم ہے, سیٹ اپ ہیں, تو وہ چاہیں گے کہ اگر میں وکیل بن سکا تو میرا بیٹا آج اس سے بڑھ کے جج تک بن جائے. تو آپ وہ تو بیکاز دس از واٹ دے سی. مجھے یاد ہے کہ میری پروفیسر ہوتی تھیں جو ہمیں پڑھاتی تھیں, اور کبھی اگر میرے
ہم اسٹوڈنٹس میں سے کسی سوال کا جواب کسی بون کو وہ اٹھا کے اگر پوچھتی تھی کہ جی یہ کیا ہے اور وہ ہم غلط اٹھا لیں تو وہ ہم سے اتنی ناراض ہوتی تھی. میری بیٹی 8 سال کی ہے, وہ بتا شی سکتے کین ہولڈ اٹ رائٹ اینڈ آپ نے بون کو صحیح. تو مطلب ہے کہ بیکاز دس از واٹ دے ہیو سین, دس از واٹ مائی بچاز ہیز سین. اینڈ ہم نے ہمارے تو نوکروں سے لے کے یا گھر کے ماحول سے لے کے میں نے اس ماحول میں آنکھ کھولی, میرے بچوں نے اس ماحول, ہمارا تو کھانے پینے بیٹھنا سوشلائزنگ ایوری تھنگ دس از واٹ دے سی. اینڈ میرے ساتھ میرے حلقے میں جاتے ہیں, میرے ساتھ میرے حلقے میں جا کے اگر وہ سوشل ورک کرتا دیکھتے ہیں, دے لائک اٹ اینڈ دے وانٹ ٹو اڈاپٹ وہی چیز. لاسٹ کوسچن ڈاکٹر صاحبہ جو اس حوالے سے, اس کا 2-3 لائٹ کوسچنس کروں گا. جاننا چاہوں گا چند کنٹروورشل اپوائنٹمنٹس ہوئیں کچھ اداروں میں جو کہ پھر بعد میں ریورس ہوئیں. آپ بات کرنی تھی عوام کے ٹرسٹ کی. عوام کا ٹرسٹ اس وجہ سے بھی شیٹر ہوتا ہے کہ جب ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ غلط ہے اور وہ ہو رہی ہے پھر بھی, تو لوگ تھوڑے سے ڈسرے ہو جاتے ہیں. آپ اس سلسلے میں آپ واٹ ڈو یو سے آن دیٹ؟ کہیں اگر غلط اپوائنٹمنٹس ہیں نشاندہی کر سکتے ہیں, But you don't have to... آپ کو اسی لاٹ میں سے اٹھانے ہوتے ہیں. یقیناً غلط فیصلے بھی ہوئے ہوں گے, گائیڈ کریں, سسٹم کو لے کے چلیں, گائیڈ کریں, بتائیے. لیکن بس اگر ایک اس پہ ایک دن میں اگر اتنے سارے چینلز پہ ہر ٹاک شو اس طرح کی پکچر دے دے, پھر یقیناً بات اتنی پہ نہیں رک جاتی کہ یہ غلط فیصلہ تھا, جی اس کے پیچھے یہ تھا, اس کا کنیکشن یوں تھا, تو اس کا ارادہ یہ تھا. گائیڈ کریں. ویسے بھائی انٹروورٹ ہیں یا ایکسٹروورٹ ہیں؟ نہیں, I think I'm very transparent, blatant, and very open. But do you socialize? I do. I used to do a lot. Now with this position and in politics, ضرور کرٹیلو گے. لیکن ابھی بھی پرانی دوستوں سے, فرینڈ سے ملتی ہیں؟ اب ایکچولی there is not much in common, کیونکہ وہ میڈیکل کی تھی میری تو فرینڈ زیادہ. میں نے کہا نا سیاست اور اپوزیشن میں بیٹھ کے مشکل حالات میں بہت ساری چیزیں پھر جو ہیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں. اچھا, لائف کا سب سے بڑا ریگریٹ کیا, جو کاش والا ہوتا ہے نا کہ کاش؟ وہی ہے کہ کاش, مطلب اس وقت کے لحاظ سے کہ میں اس ملک کے لیے, ریگریٹ تو مطلب نہیں ہے, ریگریٹ تو یہی ہے کہ یقیناً میں جس طرح اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم دینا چاہتی تھی, کیونکہ وہ ضرور ایک میرا تھا سفر کیا انہوں نے, دیٹ پارٹ کہ میں کتنی سوشلائز کرتی تھی, بٹ میری فیملی واز آلویز امپورٹنٹ فار می, دیٹ آئی ہیو مسڈ آؤٹ. اینڈ یو نو کہ وہ کبھی بھی واپس نہیں ہو سکتا کہ مائی بچاز ہیو گرون اینڈ یو نو اتنا وہ ہے. لیکن جو بہت بڑی خواہش ہے وہ یہ ہے کہ کاش ہم اس ملک کے لیے کچھ کر جائیں, اس ادارے کو میں مضبوط کر جاؤں, اس چیئر کی میں وہ رکھ جاؤں تقدس کہ جو آج اس وقت بہت مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں اداروں کا رسپیکٹ نہیں ہے, اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے, پوزیشنز کا رسپیکٹ نہیں ہے. ویسے اگر ٹائم کو پیچھے کر دیا جائے, آپ کو آپشن دی جائے دوبارہ سے, آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہیں, تو آپ کیا مطلب ایک نارمل ہاؤس وائف یا پھر آپ ایک مشہور ڈاکٹر یا آپ سیاستدان بننا چاہیں گے؟ دیکھیں, یقیناً سیاستدان وہ جو ڈیلیور بھی کر سکوں. ڈاکٹر صاحب, بہت سے لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہوں گے, جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کوئی اینی تھنگ دیٹ یو وڈ لائک ٹو سے ٹو دا نیشن. لوگ آپ کو دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن پہ, آپ کو بولتے ہوئے کم سنتے ہیں کیونکہ آبویسلی یو آر مینیجنگ دا ہول فلور اینڈ دا ہول ہاؤس, لیکن آپ کیا میسج نیشن کو دینا چاہیں گی؟ جی, میں سب سے پہلے تو یہ دینا چاہوں گی کہ ایز اسپیکر کے لحاظ سے کہ جس طرح میں ایک بیلنس رکھنے کی وہاں کوشش کر رہی ہوں اور سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کر رہی ہوں, اس ادارے کی مضبوطی کے لیے کوشش کر رہی ہوں, تو ہر شخص جو ہے کہ جو جس جگہ بیٹھا ہے, جس پوزیشن پہ بیٹھا ہے, اس کو چاہیے کہ وہ اپنی اس پوزیشن کے ساتھ انصاف کرے اور اس طریقے سے کرے کہ ہم ڈیلیور بھی کریں, عوام کی امیدیں بھی نہ چھینیں. اور ہم سے بہت عوام کی ہوپ ہے, اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے تو اپنے اس پاکستان کی یوتھ سے بہت امیدیں ہیں, بہت ہوپ ہیں, وہی ہمارا انجن ہے اس کا. اور کسی طرح جو ہے کہ ہم اس یوتھ کو میں چاہتی ہوں کہ وہ چینلائز ہو اور وہ صحیح ڈائریکشن میں جائیں اور اس ملک کی مضبوطی کے لیے کام کر سکیں.
تو میں سمجھتی ہوں بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی ہم سب بہت کے بہت لیے۔ شکریہ. یہ تھیں جی ڈاکٹر فہمیدہ مرزا. شی از اے ویری بزی پرسن. ابھی بھی ہم نے باج کیا ان کے گھر میں آ کے, اور شی ہیز ٹو اٹینڈ ٹو ادر کمٹمنٹس آلسو. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت تھینک یو ویری مچ شکریہ۔ فار جوائننگ اس. خواتین و حضرات, مسلم دنیا کی پہلی خاتون سپیکر, پاکستان کی پہلی خاتون سپیکر نیشنل اسمبلی, ڈاکٹر فہمیدہ مرزا, جاگو دنیا انہیں آپ کے لیے لے کے آیا. امید کرتا ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے فاروق حسن کو اجازت. اللہ حافظ.